على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مسلسل درس تفسیر قرآن میں آپ حضرات کی شرکت رہی، اور یہ توفیق اللہ اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا علم، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رب نے رکھی ہیں، اور اس سے دلوں کا نور روشن اور مجلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے آبا و اجداد کے قبور کو، ہمارے قلوب کو، ہماری اولادوں کے قلوب کو روشن و منور و مجلہ مزکہ فرمائے، اور اس درس کی برکت سے ہر ایک شرکا کی جائز تمنا نیک مراد کو پوری فرمائے۔ گزشتہ درس میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ 165 نمبر کی سورۃ البقر دوسرے پارہ میں اس کی تفسیر مکمل کی تھی، اور آخری جو ٹکڑا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دیکھیں ظالم وہ وقت کہ عذاب ان کے آنکھوں کے سامنے آئے، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہاں ہم نے جو گفتگو کی تھی، ذرا لغوی اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو ضروری۔ اولاً یہ کہ یہ میدان محشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ کفار، یہاں ظالم سے مراد کفار و مشرکین ہیں، بتوں کی پرستش کرنے والے، اور مطلق رکھا جائے تو سارے لوگ ہیں، گنہگار، یہودی نصرانی سب داخل ہوں گے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جب قیامت میں دیکھیں گے، اگر جب یہاں ان کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ جب یہ دیکھیں گے، ہے نا، تو اگر یہ دیکھیں گے، اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کے سامنے آئے گا، وہ وقت اگر دیکھیں گے تب وہ کہیں گے کہ سارا زور تو خدا کو ہے۔ یہاں پر عربی میں جو ایک لفظ ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ایک ہے اِذَا اور ایک ہے اِذ۔ تو اِذ یہ جو ہے ماضی کا ظرف ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رویت عذاب کی تو مستقبل میں یعنی میدان محشر میں ہوگی، لہذا یہ اذ کا محل نہیں بلکہ اذا کا محل ہے۔ تو پھر اذ کیوں کہا، یہاں پر اذ کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماضی وہ ہوتا ہے جس کے وقوع کا یقین ہوتا ہے، گزری ہوئی چیز کو ماضی کہتے ہیں۔ تو چونکہ عذاب کی رویت کا وقوع یقینی اور حتمی ہے، اس لیے اذ کو لایا اور اس کے بعد مضارع کو ماضی کی منزل میں اتار لیا اور اس پر اذ داخل کر دیا، تاکہ رویت کے یقینی الوقوع ہونے پر دلالت کرے کہ رویت یقیناً یقینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، پھر تو ماضی ہی کا صیغہ ذکر کر دیتے، یرون العذاب مضارع کا صیغہ کیوں؟ تو اس کے ذریعہ اذ کو لا کر یہ بتایا، اذ کا لفظ اس لیے آیا تاکہ عذاب کے یقینی الوقوع ہونے کا ثبوت ہو، اور مضارع اس لیے تاکہ مضارع لا کر اس کو ماضی کی منزل میں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ در حقیقت یہ عذاب قیامت کے دن ہوگا اور وہاں وہ لوگ دیکھیں گے، اس لیے مضارع لا کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چلیے اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا و ان اللہ شدید العذاب،
اس پر تفصیل کل کے درس میں مکمل ہو چکی۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے اگلی آیت 166 نمبر کی، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ فرماتا ہے اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروکاروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں۔ جب پیشوا بیزار ہوں گے پیروکاروں سے، اس آیت میں بھی اسی جو پچھلی آیت میں قیامت کے منظر کو بیان کیا، قیامت میں کیا حال ہوگا، اس کی منظر کشی بھی اس آیت کریمہ میں ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جنہوں نے مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی، ایک جگہ سب جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار متبعین تو یہ کہیں گے اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے، اور سب ان پر لعنت کریں گے۔ اور جو ان کے پیشوا ہوں گے، سردار ہوں گے، وہ پیشوا پیروکاروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہمارا تم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس دن حسرت و ایاس کا یہ عالم ہوگا کہ جو دنیا کے تعلقات، رشتہ داریاں، ایک دوسرے کے منافع نفع کی تلاش میں جو ایک دوسرے سے جڑے تھے، ایک دوسرے کی باتیں مان رہے تھے، اپنے رئیسوں ٹھیکیداروں مالداروں کی پیروی کر رہے تھے، قیامت کے دن ان کافروں کی وہ تمام تعلقات جو کچھ دنیا میں تھے، چاہے وہ دوستیاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں، آپسی موافقت ہوں، سارے عہد وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ رہے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے ٹوٹیں گے۔ اس آیت کریمہ سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ یہی معاملہ مومنین صالحین کے ساتھ بھی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے رشتے کفار کے ٹوٹیں گے، لیکن اولیاء، متقین، صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا۔ ہماری جو محبت و عقیدت سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے وہ باقی رہے گی، جو عقیدت و محبت سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ ہے وہ باقی رہے گی، سرکار محدث کبیر کے ساتھ ہے وہ باقی رہے گی اور کام آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ سے جو محبت اور عقیدت ہے یہ باقی رہے گی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ غوث اعظم سے جو ہمارا رشتہ ہے نا، وہ باقی رہے گا۔ اولیاء کرام، بزرگان دین سے جو ہماری جو عقیدت ہے، جو احترام ہے، ان کے فرمودات پہ جو عمل کرتے ہیں، یہ سب باقی رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسلمان متقین صالحین کا جو مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ ہم خود نہیں کہتے، بلکہ قرآن مقدس کے سورہ الزخرف آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سمجھے کہ نہیں؟ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج جتنے گہرے دوستیاں ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو پرہیزگاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قیامت کے دن باقی رہے گا۔ تو اب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سب کے سب جب جمع ہوں گے، ہے نا، تو جو دنیا میں کفار و مشرکین کے قائدین ہوں گے، یہ سارے کے سارے لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو اب پیروکار کہیں گے کہ دیکھو جناب، کاش ہم دنیا میں واپس جاتے اور ان سے جو ہمارے رشتے تھے سب ہم توڑ دیتے، دنیا میں واپس جانے کی مہلت اگر ہو جاتی تو۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر وہ یہی بیزاری کا ایک دوسرے سے اظہار کریں گے۔ اس لیے دنیا اپنی کمانے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے ایمان و عقیدے کا سودا کرنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ سب سے اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ آدمی نا گھاٹے کا سودا یہ کرے کہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدے۔
دنیا کی چھوٹی سی پونجی کے خاطر، دنیا کے کچھ چند دنوں کے آشائش اور آرام کے خاطر وہ اپنا ہدایت کو بیچ دے اور گمراہی کو خرید لے۔ اس دنیا کے لیے کیا مرنا، کیا تڑپنا، جس دنیا میں کائنات کا مالک و مختار محبوب رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 سال رہے۔ سوچئے، صرف 63 سال جس دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت رہے، اس دنیا کے لیے کیا جینا، اس دنیا کے لیے کیا سوچنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے اب کیا کہیں گے بیزاری کے عالم میں؟ تو ہم نے تو بتا دیا، آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ تو قیامت کے دن کفار و مشرکین، گمراہوں کے جو ہادی اور رہبر ہوں گے، ان کے دائی ہوں گے، ان کے پیشوا ہوں گے، اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور پیروکار ان سے نفرت کریں گے اور کہیں گے قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، اور کہیں گے پیروکار کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ منهم تو ہم ان سے توڑ دیتے رشتے جیسے انہوں نے ہم سے آج توڑ دیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام، ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں، تو ساری تمنا ہی تمنا رہ جائے گی۔ تو ایسی دنیا کی لذت اور خواہش کی کیا ضرورت کہ قیامت کے دن حسرت و یاس ہی رہ جائے، ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم کاش دنیا میں واپس جاتے تو ہم ان سے اپنا رشتہ توڑ دیتے۔ اللہ فرماتا وہ جہنم سے نکالے جانے والے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ دنیا میں آنے کی تمنا رکھیں گے کہ ہم اپنے بعد پیروکاروں کو ٹھکرا دیں، ہم نے اپنے پیشواؤں سے اپنی بیزاری ظاہر کریں گے، جن باط الخداؤں کو ہم نے پوجا ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں جب موت کا وقت قریب ہوگا، جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے، کہ کافر کہے گا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ کچھ تو نیکی کر لوں، ہے نا؟ ہاں، کافر کہے گا اے کاش مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مومن کا یہ حال ہوگا کہ وہ تو مومن کے لیے تو موت ایک پل ہے، الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اس کو اگر کوئی سمجھے تو بلال سے سمجھے۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو گھر والے رونے لگے، آہو فغاں شروع ہے، واہ حسرتا واہ ویلتا، افسوس بلال جا رہا ہے۔ اور بلال مسکرا رہے ہیں، ارے ارے کوئی تو لاؤ، میرے بالوں میں کنگھی کر دو، میرے سر پہ امامہ سجا دو، ذرا اچھی خوشبو لگا دو، میرے آنکھوں میں سرما لگا دو، مجھے ذرا بنا دو، سجا دو، سنوار دو۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے تم افسوس کر رہے ہو میرے جانے پر، میں تو خوش ہوں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور میں اس گل سے ملاقات کی رات ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یاد رہے کہ ایمان اور نیک اعمال کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب حسرت ان کی اور مسلمانوں کی حسرت میں بہت فرق ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے، انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی، کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اسی طرح طلب علم کا موقع اگر کسی کو ملا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اسے بھی حسرت ہوگی، کاش ہم نے علم سیکھا ہوتا۔ چند مسلمان جہاں کہیں جمع ہو جائیں اور اللہ کا ذکر کیے ہوئے اٹھ جائیں تو وہ مجلس ان کے لیے حسرت کی مجلس ہوگی کہ کاش ہم نے کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے پیش فرمائے گا، انہیں
نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے ایسے گندے اور ناجائز و حرام کام، کفریہ شرکیہ کام کیوں کیا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے فرمایا قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے جنت تھی، پھر جنت کی وہ عالی شان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی۔ ایک مقام پر حسرت نہیں، حسرت پہ حسرت، حسرت پہ حسرت، حسرت پہ حسرت۔ قبر میں جب مردے کو دفنایا جائے گا سوال و جواب ہوگا۔ کافر جب سوال و جواب نہیں دے سکے گا تو جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، نعمتوں تو دیکھے گا، للچائے گا، اس کی طرف فوراً بند کر دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان والا ہوتا تو کفر و شرک نہ کرتا تو یہ ٹھکانہ تیرا تھا۔ پھر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ گرم گرم ہوائیں آئیں گی، جہنم کی لو قبر میں جب وہ عذاب چکھے گا کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت حسرت ہوگی، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ پھر قیامت کے دن اپنے اعمال کو دیکھیں گے تب حسرت ہوگی، پھر جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تب حسرت ہوگی، پھر آخر وقت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، موت میڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دی جائے گی۔ اس وقت ساری حسرتوں میں بڑی حسرت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان، عقیدے، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب یہاں تک تو آیت کریمہ ہم نے پیش کی، اب آگے کی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے لوگوں، یا ایھا الناس، یہاں حکم ہے ناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ ہے۔ اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں، اے لوگوں کھاؤ، کلو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یاد رہے جو حلال ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، یعنی اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں چند اقوال ہیں شان نزول کے تعلق سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے اوپر کھانا اور اچھا لباس حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو حلال و پاکیزہ اچھا اسے تم کھا سکتے ہو، کھاؤ۔ دوسرے شان نزول یہ بیان کی گئی کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمان ہونے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت کھانے سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ان کے دین میں یعنی یہودیت میں حرام تھا۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں تھا اور ان کے پہلے دین یہودیت میں وہ حرام تھا، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد اور ان کے ساتھی جو تھے اونٹ کے گوشت کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے کہ بھائی اسلام میں ضروری تو ہے نہیں اور ہم یہودیت میں حرام تھا تو لہٰذا ہم اس سے بچیں گے۔ توجہ دیجئے جناب عالی، اس پر اس آیت اس کے تعلق سے ایک دوسری آیت کریمہ کا شان نزول ہے، لیکن اس کو بھی شان نزول میں بیان کیا گیا، بعض مفسرین نے اسے نقل فرمایا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض یا واجب نہیں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض اور واجب نہیں، مگر دین یہود میں کیا تھا؟ اس کا کھانا حرام تھا، تو ذرا سی نرمی تھی اور نہیں کھاتے تھے۔ وہی نہیں کہ یہودی مسلک پہ مذہب پہ عمل کرتے تھے، وہ تو مسلمان تھے پکے، مگر ذرا سی نرمی تھی۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں آیت کریمہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی سلام پڑھنا کوئی فرض ہے کیا، واجب ہے کیا؟ ہیں، سلام پڑھنا کوئی فرض ہے، واجب ہے کیا؟ لوگ کہاں ہیں کوئی اختلاف کرنے کا، مت پڑھو سلام اگر کچھ لوگ منع کرتے ہیں، ان کا کام ان کے ساتھ تھوڑا سا مل جل کر رہنے کے لیے، چلو ٹھیک ہے اگر اعتراض ہے تو سلام بند کر دیں، کافروں مشرکوں سے مل کر ہم متحد ہو کر لڑیں گے۔ فاتحہ کوئی فرض اور واجب ہے کیا؟
میاں سلام فرض واجب نہیں، فاتحہ فرض واجب نہیں، جلوس فرض واجب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نیاز فرض واجب نہیں، 11ویں 12ویں فرض واجب نہیں ہے، مگر جب کسی جائز اور حلال چیز کو کوئی حرام، شرک، بدعت، ناجائز کہے گا تو اب اس کا کرنا واجب ہو جائے گا. اب اس کا کرنا واجب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایک حلال چیز کو جو شخص حرام کہہ رہا ہے، آپ اس کی دلجوئی کر رہے ہو، آپ اس کے ناراضگی کی فکر کر رہے ہو. چلیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے وہابیوں دیوبندیوں کے مقابلے میں چونکہ وہ ایک جائز امر مستحسن اور ثواب کے کام کو، اچھے کام کو وہ ناجائز، حرام و بدعت کہتے ہیں، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے کریں، ہم اسے لازمی طور پر ضرور کریں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں چلیے. تو یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی. اور تیسری جو آیت ہے، تیسرا شان نزول جو بیان کیا گیا کہ یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ صائبہ وغیرہ جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے اور ان سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. کفار مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے، کہتے یہ جانور صائبہ ہے، اس کا نہ دودھ پینا جائز، نہ اس پر سواری جائز، نہ اس سے کام لینا جائز، نہ اسے ذبح کر کے کھانا جائز. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، تم کون ہوتے ہو اسے حرام کرنے والے؟ شیطان کی پیروی نہ کرو. کیا پتہ چلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے، اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے. جس طرح کھانا گھر میں پک رہا ہو اور آدمی کمرے میں بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو وہ کھانا کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ کھانا سامنے رکھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو اس کا کھانا کیسے حرام ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کھانا سامنے ہی رکھ کر کیوں فاتحہ دیتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی یہ تو صحیح ہے، ہمارے اندر انسانیت ہے، بھئی کھانا تو ہم سامنے ہی رکھ کر کے فاتحہ دیں گے. ہم نے تو انسانیت کے خلاف اس کو سمجھا ہے کہ کھانا کوئی اپنے پیچھے رکھے اور فاتحہ دے. بھئی تمہارا شوق ہو تم پیچھے رکھو، ہم تو کھانا سامنے، کھانا عزت کی چیز ہے، اللہ کا رزق ہے، تو اسے پیچھے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چلیے خیر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حرام قرار دینا یہ اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں اور یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی جو میں دعا کروں اللہ قبول کر لے. حضور نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، اپنی خوراک پاک کرو، یعنی حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. آج چکن فرائی، مٹن فرائی، قورمہ بریانی، یہ پلاؤ وہ پلاؤ، دعوتوں میں شرکت کا جو ہوڑ ہے، یہ بالکل ہم فکر نہیں کرتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس ہم کھائے جاتے ہیں. برا ہو کہ حالات ایسے خراب ہو گئے کہ کچھ ایسے لوگ بھی میدان میں رہبر کے شکل میں چور آ گئے کہ ان سب چیزوں کو وہ حلال بھی کرتے جا رہے ہیں. جیسے پاکستان کا ایک مولوی ہے اکمل ہے، آتا ہے ٹی وی پر، وہ بیوٹی پارلر والا مفتی، وہ کہتا ہے کہ جب تک کسی حرام گوشت کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حرام ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے. الٹا قانون، الٹے وصول لے کر کے آتا ہے. بھئی اصل اشیاء میں اباحت ہے، جب تک کسی چیز کی حرمت کا ہمیں یقین نہ ہو ہم اسے حرام نہیں کہیں گے، بالکل صحیح ہے. لیکن گوشت کے معاملے میں قاعدہ کلیہ نہیں ہے. گوشت ذبیحے کے بارے میں اصل حرمت ہے کہ جب تک اس کی حلت کا یقین نہ ہو ہم اسے نہیں کھائیں گے. ہر جگہ ایک ہی قضیہ نہیں فٹ ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ چاول آپ کچے چبا جائیں حرام ہے کھانا، اس کا نقصان کرے گا اس لیے منع کیا جاتا. گیہوں آپ کچے کھا لیجئے، نہیں کھاتے ہیں لوگ. چنے آپ کھا لیجئے،
آپ آٹا پھاک لیجئے ایک آدھ دو مٹھی، پیاز کھا لیجئے ایسے ہی، یہ سب چیزیں تو حلال ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے گھر میں جو ہے کوئی چیز پکائی، اس کا ایک ٹکڑا آپ کھا لیجئے، لیکن کیا جانور زندہ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کھانا حلال ہے؟ زندہ جانور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کھانا حلال نہیں ہے. وہ حلال اسی وقت ہوگا جب کہ اس کو ذبح کیا جائے. تو اصل تو اس میں حرمت ہے، جب تک اس کی حلت کا یقین نہ ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. مگر آج دھڑلے سے شادیوں میں ایسا لگتا ہے کہ گوشت نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. تو کھانا اپنا حلال و پاک رکھو. آج یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. سود گھر گھر میں گھس چکا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری خوراک پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے. 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. تو بہرحال یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ لوگ جانور چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، اور پھر کہتے تھے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کا نہ کھانا جائز، نہ سواری جائز، نہ اس کا دودھ جائز. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے حلال کیا پاکیزہ اسے تم کھاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. خطوات شیطان ہے نا آیت کریم، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. خطوات یہ خطوتن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ خطوتن، جس کا معنی ہے 2 قدموں کے درمیان کا فاصلہ. 2 قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوات کہتے ہیں. یہاں پر یہ معنی مراد تو نہیں ہے. یہاں معنی یہاں پر یہ مراد ہے کہ شیطانی عقائد و اعمال اور شیطانی وسوسے ہے نا کی پیروی نہ کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے قدم بقدم نہ چلو، یعنی اس کے احکام، اس کے جو فتنے اور فساد ہیں اس کے پیچھے مت بھاگو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا عدو مبین فرمایا اور تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کھلا کہاں ہے؟ وہ تو دکھتا ہی نہیں، تو پھر کھلا دشمن کیسے ہوا؟ تو یاد رہے یہاں کھلی دشمنی سے مراد، کھلا دشمن سے مراد کھلی دشمنی ہے کہ اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے. وہ تو چھپا ہوا ہے مگر اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے. دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. خیال رہے اچھی طرح کہ شیطان کی عداوت صرف صالحین کے لیے واضح ہے کہ وہاں مقابلہ کرتا ہے، لیکن کفار، مشرکین یا گنہگار مسلمان تو ان کے لیے شیطان کی عداوت کھلی ہوئی نہیں ہے. وہ تو جو ہے غیر واضح ہے، مبہم ہے، کیونکہ ان کے ساتھ شیطان ہمیشہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک سمجھیں کہ ایک کمرہ ہے جو ایک دم بالکل روشن ہے، اجالا ہے اس میں، اور ایک دوسرا کمرہ ہے جو تاریک ہے. تو روشن کمرے میں چیٹی بھی آپ کو کاٹنے والا چیٹا بھی دکھ جائے دے گا، مچھر بھی نظر آئیں گے، ہے نا، نقصان دینے والے چھوٹے سے چھوٹے جانور بھی روشن کمرے میں نظر آ جائیں گے، مگر تاریک کمرے میں وہ نظر نہیں آئیں گے. اس طرح غیر صالح انسان، گنہگار انسان یا کافر و مشرک ہے، تاریک کمرے کی طرح ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے مگر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. مگر مومنین، صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی مثال اس روشن کمرے کی طرح ہے. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کا دل روشن ہے، وہ شیطان کے ہر مکر و قید کو جانتے ہیں. میرے تاج الشریعہ ہر مکر قید کے، ٹی وی جیسے شیطان کے مکر و قید کو جانتے تھے. محدث کبیر جانتے ہیں جناب، اسی لیے منع کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ تم بھی
کعبہ شریف میں 1 سیکنڈ کی نیکی لاکھوں کے برابر کمانے کے بجائے تم وہاں سیلفیاں کھینچو گے جناب. تم شریعت کی تبلیغ کے نام پر جس چیز کو جائز کر رہے ہو تم اسی کو اپنے لیے عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لو گے, سیلفیاں کھنچواتے گھومو گے تم. چلیے خیر. انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور کیسا دشمن کھلا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا, وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا, اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے نا. تو وہ تمہیں کس کی حکم تمہیں بالسوء برائی کا حکم دے گا, والفحشاء اور بے حیائی کا, بدی کا حکم دے گا اور بے حیائی کا حکم دے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یاد رہے کہ سو اور فحشا دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے, مگر یاد رہے کہ فحشا اور سو عام ہے. ہر چھوٹے بڑے گناہ کو سو کہیں گے, جیسے کہ علماء سو برے, ہر چھوٹے بڑے گناہ کو سو کہا جائے گا. اور فحشا یہ صرف کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ تمہیں چھوٹے بھی گناہ کا حکم دے گا اور تمہیں بڑے گناہ کا بھی حکم دے گا, کیونکہ چھوٹے گناہ یہ بڑے گناہ کا دروازہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ تمہیں چھوڑے گا نہیں چھوٹے گناہ کی طرف, تمہیں کھینچتا رہے گا یہاں تک کہ تم بڑے گناہ کی پیچھے بھاگو گے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں. تو شیطان کا یہ کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے, کفر و شرک کی طرف, اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقیدے منسوب کرے. سمجھے کہ نہیں؟ اس کے حلال کو حرام, اس کے حرام کیے کو حلال کہنے کی طرف لے جائے. جھوٹ, غیبت, چغلخوری, وعدہ خلافی, لڑائی فساد, بغض و حسد, کینہ, تکبر, انانیت, جو کہتے نفرت, عداوت ہے نا, ایک دوسرے کا مذاق, تحقیر و تذلیل, ان سب چیزوں کی طرف وہ بلائے گا. بے حیائی کے کاموں کی طرف بلائے گا, ہے نا, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, ناچ, مجرے, بدنگاہی, فوش گوئی, گندی باتیں, ناجائز تعلقات, بری نیتیں, دیکھنا, چھونا, بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا, یہ سب شیطان کا کام ہے. آج کل ان تمام گناہوں برائیوں کی طرف بلانے میں تو گھر والے اور دوست و احباب, معاشرے کی بہت بڑا ہاتھ پایا جاتا ہے. ان کا تعاون نظر آتا ہے, ان کی ترغیبیں نظر آتی ہیں. اگر کوئی آدمی نیکیوں کی طرف سوچتا بھی ہے تو لوگ اسے کھینچ کر اس طرف, کیا مولانا ہر چیز کو آپ منع کرتے جاتے ہو. میرے دوستو, اسی لیے کہا جاتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, دوستی کرو تو نیکوں سے کرو. نیک شخص تمہیں نیکیوں کی طرف بلائے گا. دوستی کرو تو اچھوں سے کرو, ایسے لوگوں سے کرو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں, ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو نماز کے پابند ہوں, ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو اچھے اخلاق والے ہوں, ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو دوسروں کے قریب ہوں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ شیطان تو ہمیشہ بلاتا رہے گا برائیوں کی طرف, سو کی طرف, فحشا کی طرف. اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. چلیے اب آگے فرماتا ہے اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو, قالو, وہ بولتے ہیں تو کہیں, کیا کہیں, بل نتبعو, بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے, ما الفینا علیہ آباءنا, جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباءہم لا یعقلون شیئا, اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہی ہدایت رکھتے ہوں, ولا یہتدون, اور نہ ہی کچھ ہدایت رکھتے ہوں, ہے نا.
توحید قرآن پر ایمان لاؤ، پاک حلال چیزوں کو پاک جانو، ہے نا، تو پاک چیزوں کو حلال جانو، جنہیں اللہ نے حلال کیا انہیں حلال جانو. تو یہ ساری چیزوں کی طرف جب انہیں بلایا جائے تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی طرف جائیں گے جس کی طرف ہمارے باپ دادا تھے. تو مشرکین کا یہی، ہم اپنے رسم و رواج پر چلیں گے، ہمارے باپ دادا چلتے تھے. تو انہیں فرمایا گیا کہ جب تمہارے باپ دادا دین کے امور کو نہیں سمجھتے تھے، وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے، تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے. اگر باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کرے گی؟ اگر وہ روزانہ جو ہے گندگیوں میں گھومیں تو کیا اولاد بھی گھومے گی؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. تو یاد رہے کہ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے. گناہوں کے معاملے میں بھی باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اسی سے آیت کریمہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں شادیوں میں، موت میں، بہت سارے موقع پر شادی ہو، کسی کا انتقال ہو، گھر بنے، کچھ بھی ہو، باپ داداؤں کی بہت ساری ناجائز حرام رسمیں پائی جاتی ہیں. وہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. بزرگوں کی پیروی کریں، اچھوں کی پیروی کریں، صحابہ اور صلحاء، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کی پیروی کریں. چلیں، تو اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے آگے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے. اچھا، اب یہاں پر ایک ضروری بات کی وضاحت جو ہم نے صائبہ کی بات کی، تاکہ آخر میں ہم اس پر وضاحت کریں گے. تو اپنے باپ داداؤں کے طور و طریقے پر وہ چلنے کی باتیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، جب باپ دادا دین کے امور نہ سمجھتے ہوں، راہ راست پر نہ ہوں، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. یہاں سے سوچنا چاہیے جاہل سنیوں کو، نام نہاد پیروں فقیروں کو، اسی طرح عام وہابیوں دیوبندیوں کو، ان کے خاص تو نہیں سمجھنے والے مگر عام کو. جاہل سنیوں کے ہاں جو تعزیہ داری ہے، پنجے بٹھانا ہے، الاو جلانا ہے، لنگ کیا وہ علم اٹھانا ہے، یہ سب تعزیہ داری، اسی طرح جو مروجہ قوالی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے. درگاہوں کے سجادگین جاہل قسم کے. دیکھو میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں، بار بار کہتا ہوں، ہم نے اپنے پیروں کی اولادوں کو بگاڑ دیا ہے. پیدا ہوتے ہی ہم اس کا ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے ایسے بیوقوف لوگ ہیں، کس کو اہمیت دینی چاہیے اس کو نہیں دیتے. میں نے ہر بار کہا کہ ان علماء کو آپ یقیناً سارے علماء کا ادب و احترام ہونا چاہیے، مگر ہمارے درمیان جو درسگاہ کے اساتذہ ہیں وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ علم کی حفاظت درسگاہ کے اساتذہ سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ بہت اہم چیز ہے. لیکن نہیں، کوئی شاعر آ گیا آج تو یا اللہ اولاد فلاں اولاد فلاں اولاد فلاں اولاد فلاں. اب ایک الگ ٹرینڈ چل گیا. چلیے بھائی، سید زادہ ہے تو اولاد غوث اعظم کہہ دیا، اولاد علی کہہ دیا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل حقیقت ہے. اب اولاد صدیق اکبر، اولاد فاروق اعظم، اولاد عثمان غنی، اولاد طغرل خاں غازی، قطب الدین ایبک، اولاد فلاں. اب یعنی جناب کے اندر رہے کچھ نہ بس فلاں کی اولاد، اور پیدا ہوتے ہی دست بوسی قدم بوسی. سید تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت جلال میں آتے تھے جب شاعروں کی ہڑنگ ہوتی تھی، ہے نا. اتنے بڑے بڑے نام شاعروں کے نام، القابات، شاعروں کے نام کے سامنے اتنے بڑے بڑے القابات، اللہ بہتر جانے کہاں کہاں سے اتار کے لوگ لے کے چلے آتے ہیں.
سید تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں بھی پوچھے گا کہ تمہارے نبی نور ہیں، اس پر دلیل قائم کرو، تو کیا تم کہو گے؟ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے. ہاں یہی دلیل دیں گے. تو ہم اپنے پیروں کے بچوں کا جو ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، پیر چونا نا، اللہ بہتر جانے کیسے کیسے نام لیتے ہیں، صاحب سجادہ نشین، مخدوم زادے، میرے آقا. وہ یار ابھی وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیتے ہیں. گدی نشینی، وہ اونچے ہے تو پتہ وہ سوچتا ہے کہ پھر پڑھنا لکھنا کیا ہے جب اس قدر چوما چاٹی ہماری ہو رہی ہے. تو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال تو سجادگان جو اس وقت پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں درسگاہی رسمیں سب چل رہی ہیں جناب. باپ دادا کی پیروی کرنا، جو ناجائز و حرام ہے اس پر چلنا، یہ غلط ہے. علم سیکھتے تو ایسا نہ کرتے. اسی طرح وہابیہ دیابنا کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا جو مسلک کو مانتے تو وہی مسلک چلیں گے. تو بہرحال وہ ان کی گمراہی و بدمذہبی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اب اللہ فرماتا ایسے لوگوں کے بارے میں، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ہے نا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون. مثل الذین کفروا، اور کافروں کی کہاوت، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے. الا دعاء و نداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے گنگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں آتی. بھائی اگر سمجھ آتی ہے تو آدمی شرمگاہ کی پوجا کرتا. اگر عقل اور سمجھ ہوتی تو اسے بھگوان مانتا جو اپنے شرمگاہ کی پوجا کرواتا ہو، پیشاب کی جگہ کی پوجا کرواتا ہو. توبہ توبہ، نعوذ باللہ. عقل ہے، سمجھ ہے. جس کو بانس ڈنڈے لکڑیاں لگا کر وہ خود کھڑا کرتے ہوں اس کو پوجا کریں گے، اس کو خدا مانے. اگر عقل ہوتی تو کرتے ایسا. یعنی جس طرح چوپائے چرانے والے کی صرف آواز، جانور چورانے والے کی صرف آواز سمجھتے ہیں، وہ تھوڑی سمجھتے ہیں کیا بول رہا ہے، کلام کے معنی نہیں سمجھتے. یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن ان کے معنی دل نشی کر کے ارشاد فیض بنیاد سے فائدہ وہ نہیں اٹھاتے. اس لیے وہ حق بات سن کر فائدہ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے حق کا کلام ان کی زبان پر جاری نہ ہو سکا، نصیحتوں سے انہیں فائدہ نہ ہو سکا. گویا کہ وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں ہدایت نہیں مل پا رہی. اب آپ سوچئے کہ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور ان کا نام سوائب اور بحائر کہتے تھے، رکھتے تھے. اس سے فائدہ حاصل کرنا وہ حرام کہتے تھے. قرآن پاک نے اسے بے حیائی، خدا پر تہمت اور شیطان کی پیروی بتایا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بلا دلیل شرعی کسی چیز کو حرام جاننا بے حیائی اور شیطان کی پیروی ہے. لہذا بدعقیدوں کا کہ قوم بے حیا ہے، خدا پر افطرا پردازی کرنے والی، شیطان کی پیروکار ہے. جو لوگ بلا دلیل شرعی شب برات کے حلوے کو، گیارہویں کے مرغے کو، نیاز کو، محرم کی شربت اور حلیم کو حرام سمجھتے ہیں، اور دیوالی اور کی مٹھائی، کچوری، پوری کو حلال سمجھتے ہیں. ان کو جائز ہے دیوالی کی کچوری پوری، ہم نے مرغا جو کھلایا تو ہم نے حلوہ جو پکایا تو برا مان گئے. چلیے، تو اللہ رب العزت نے انہیں جانوروں سے تشبیہ دی کہ وہ ایسے ہیں جیسے جانور. یہ جانوروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب یہاں پر کچھ چیزیں بحث کی ہیں جو آگے کی آیت میں ہوگی، اس لیے آگے کی آیت پڑھ کر ہم گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے. کل کا سبق بہت اہم ہوگا جس پر آپ حضرات کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. گفتگو طویل تو نہیں ہوگی مگر بہت اہم ہوگی. چلیے اب آگے اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کو پوجتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے رزق سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، حکم فرمایا کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل نہ کرو، غافل نہ ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت میں رہو، دور مت ہو، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس کے بعد کی جو آیت کریمہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں، کیا؟ مردار جانور اور بہتا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو ناچار، تو جو ناچار ہو نہ یوں کی خواہش سے کھائے اور نہ یوں کی ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے تو پیش کر دیا، تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمارے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔